میں صبح وہاں طریقہ کر کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے سارے لوگ اس سے با کے دربار پہ اکٹھے ہو جاتے، پھر وہاں درود و سلام ہوتا، نعت خوانی ہوتی، ذکر ہوتا، اس کے بعد دعا ہوتی۔ جب آخری دن تھا تو آواز آئی کہ فیصل آباد سے پیر فیض رسول آ کے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سردی کے دن تھے، مجھے پسینہ آ گیا کہ میری کیا مجال یہاں محدثین، علماء، مفتی اکرام اور خصوصی طور پہ سرکار غوث پاک سامنے، میں کہ میری کیا مجال کہ میں دعا کروں۔ پھر اعلان ہوا کہ شاہ صاحب آگے آ جائیں، تو میں نے وہ محدث اعظم کے جو شاگرد تھے 100 سال کے قریب، لیکن وہ ہمارے ساتھ سفر کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، میں نے کہا آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگے بات یہ نہیں، بات آج نسلوں کی ہے، ادھر علم کی بات نہیں۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب المشرقین والمغربین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں اور پردے میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سننے والیوں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے آقا، ان کا جو میلاد ہے، ان کی آپ تمام پر شفقتیں نصیب ہوں، آمین۔ اور پردے میں سننے والی ہماری بیٹیوں پر سیدہ کائنات، سیدہ عابدہ، زاہدہ، فاطمہ، حسنین کریمین کی اماں جان کا سایہ نصیب ہو، آمین۔ اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب کا یہ پہلا بیان ہوگا 82 گابے میں۔ اس سے پہلے فوجی صاحب بیٹھے ہیں بھائی اعظم، ان کے گھر میں بھی چند اصلاحی باتیں کی تھی اور کلام اعلی حضرت پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بادشاہ۔ باتیں چند ہوگی، بیان ہمارے علماء سلامت رہے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ قائم دائم رکھے، یہ ہمارے بیان کر کے سناتے رہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے رہے۔ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ہے اصلاح کرنا۔ اگر ہماری اصلاح ہو گئی کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہے وہ 100% امید رکھے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت رائی برابر بھی ہے اس کا ایمان پکا ہے، پختہ ہے۔ جس طرح میں اپنوں سے پیار کرتا ہوں، اپنے صحابہ سے پیار کرتا ہوں، اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، میں دنیا میں جو تبلیغ کرنے والے بزرگ ہیں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سب سے پیار کرے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس لیے بیان تو علماء کا ہوتا ہے، ہماری تو اصلاح ہے کہ شاید میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پہلی بات سرکار نبی پاک کے حوالے سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کو پتہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ رب العزت میں ایک کام میں ہمیں شریک بنا لیا، سبحان اللہ۔ فرشتوں کا شریک بنا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اپنے فرشتوں کو بھی نبی پاک کا درود پڑھنے میں شریک بنا لیا، میں نے خود درود پڑھ لیا اور زمین پہ رہنے والوں کہا آؤ میرے شریک بن جاؤ اور میرے محبوب پہ درود بھیجا کر۔
یہ بات درود پاک پڑھنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کو رب بھی پڑھ رہا ہے، رب کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم زمین پر رہنے والے ناچیز بھی اس آقا پہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔ بات عقیدے کی کر رہے ہیں، اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں، پھر غسل برا تک جائیں گے، اس کے بعد یہاں ذکر پاک ہوگا، برکت کے لیے سب مل کے ذکر کریں گے، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد 12 ربیع الاول کے حوالے سے لنگر شریف بھی ہوگا، گھر والوں کے لیے بھی دعا ہوگی، آنے والوں کے بھی رل کے دعا کریں گے، پورے گاؤں والوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس ایک مائی صاحب آئی، کہنے لگی کہ داخلے شروع ہے، میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے۔ تو حضور محدث اعظم آپ نے نظر اٹھائی، کہنے لگے مائی صاحبہ یہ عالم دین بننے والا نہیں لگتا، آپ اس کو لے جائیں۔ مائی صاحبہ نے کہا میں نے تو آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کے آئی ہوں، پھر تو آپ نے ہمیں تو فارغ کر دیا۔ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے نا، تو یہ پڑھ تو نہیں سکے گا، البتہ ہمارے پاس بھینسیں ہیں، ان کو چارہ ڈال دیا کرے، ہم اس کو تنخواہ دیں گے۔ مائی صاحبہ کہنے لگے ہمیں منظور ہے، بس اپنے سایہ میں رکھ لو، پٹھے ڈال دیا کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ 8 سال کا کورس ہوتا ہے، حضور محدث اعظم کی بھینسوں کو وہ چارہ ڈالتا رہا۔ جب 8 سال ہوئے، دستار بندی شروع ہونے لگی، تو حضور محدث اعظم نے کہا کہ بلال کدھر ہے، آ جائے، آگے آ جائے۔ اس کا نام تھا بلال، بلال آگے آ جائے۔ جب بلال آیا تو حضور محدث اعظم نے دستار خود اس کے سر پر پہنائی۔ باقی جتنے بھی 8 سالہ طالب علم تھے، مفتیان کرام کو کہا ان کو دستاریں پہناؤ، اور ساتھ ہی دستار پہنا کہہ دیا کہ جس کے عالم دین کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو بلال کے پاس آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ان کی نگاہوں سے دعا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ جب تک بلال رہا، جو عالم دین سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو محدث اعظم کی فیضان نظر سے اس کے پاس جاتے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو آج ہمارا بیان نہیں، اگلی بات ایک اور اصلاحی ہے، یہ بھی اصلاحی بات ہے، دوسری بھی اصلاحی۔ سبحان اللہ۔ گوکھوال کے نمبردار اس وقت حضور محدث اعظم بچوں کو پڑھا رہے تھے، آگے کہنے لگے میرے پاس زمین تھی، میں نے اس پر مسجد بنائی ہے، مجھے ایک طالب علم یا کوئی عالم دین دے دو جو کہ جمعہ بھی پڑھایا کرے اور مسجد میں بھی پڑھایا کرے۔ تو حضور محدث اعظم جوش میں آئے، اپنی دستار اتاری، اس کے سر پر بیٹھ دی، کہنے لگے نمبردار صاحب جاؤ جا کے جمعہ پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، عالم دین چاہیے تھا، نمبردار کو کہہ دیا جا کے جمعہ پڑھاؤ۔ نمبردار صاحب نے جب کہا حضور میں تو قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، کہنے لگا آپ کو کہا جا کے پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نمبردار صاحب نے حکم مانا اور جا کے ممبر شریف پر بیٹھ گئے۔ جب سامنے قرآن پاک رکھا تو آنکھیں کھل گئی، اور نمبردار صاحب نے ایسے بیان کیا کہ لوگ دور دور سے سن کے آنے لگے کہ کہاں سے اتنا بڑا عالم دین آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی دیر زندگی رہی، گوکھوال کا نمبردار خود ہی جمعہ پڑھاتا، خود ہی نمازیں پڑھاتا۔ ہم تو بس ان کی نگاہوں سے دعا لیتے ہیں۔
اب بات سرکار سے بات شروع کی کہ درود پاک سے، کہ اللہ تو خود ان پر درود پڑھتا ہے اور یہ ہمیں بھی سنت ملی کہ ہم بھی درود پڑھیں۔ سرکار غوث پاک کے در کی حاضری نصیب ہوئی۔ وہاں جب دوسری دفعہ گئے تو محدث اعظم کے ایک شاگرد بڑھاپے کی عمر میں، وہ بھی ہمارے ساتھ بغداد شریف گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں ہوں۔ وہ پچھلے سال پردہ کر گئے، مگر ان کی پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ وہ جاتے جاتے بہت ساری باتیں ہمیں بھی سمجھا گئے۔ جب بغداد شریف سے واپسی آنا تھا، جس طرح مکہ اور مدینہ میں زیارت کعبہ الوداع کرتے ہیں نا، تو سرکار غوث پاک کے در پر بھی الوداع دعا ہوتی ہے۔ میں صبح وہاں طریقہ کر کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے سارے لوگ غوث پاک کے دربار پہ اکٹھے ہو جاتے، پھر وہاں درود و سلام ہوتا، نعت خوانی ہوتی، ذکر ہوتا، اس کے بعد دعا ہوتی۔ جب آخری دن تھا تو آواز آئی کہ فیصلہ آباد سے پیر فیض رسول آ کے دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سردی کے دن تھے، مجھے پسینہ آ گیا کہ میری کیا مجال یہاں محدثین، علماء، مفتی کرام اور خصوصی طور پہ سرکار غوث پاک سامنے، میں کہ میری کیا مجال کہ میں دعا کروں۔ پھر اعلان ہوا کہ شاہ صاحب آگے آ جائیں، تو میں نے وہ محدث اعظم کے جو شاگرد تھے، کوئی 100 سال کے قریب، لیکن وہ ہمارے ساتھ سفر کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، میں نے کہا آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگے بات یہ نہیں، بات آج نسلوں کی ہے، ادھر علم کی بات نہیں، آج جو ان کی نسل ہے وہ دعا کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو میں نے کہا یا غوث اعظم، میں نے آپ کو پکار دیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ سبحان اللہ۔ بس میں نے بسم اللہ پڑھا، آنکھیں بند کر لی، 10 منٹ تک دعا یا 15 منٹ تک ہوتی رہی، مجھے نہیں پتا کہ غوث اعظم نے کیا دعا کہا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اب بھی یاد نہیں، میں دعوے سے کہتا مجھے اب بھی ایک ہی لفظ یاد ہے، بسم اللہ یاد ہے کہ میں نے کیا پڑھ دیا۔ اور جس طرح انہوں نے کہا آج نسلوں کی بات ہے، اسی طرح ہوا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی، آگے دعا کا مجھے نہیں پتا۔ جب میں نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرا تو دیکھا لوگ رو رہے تھے۔ ایک جیلانی مل والا آگے آیا، میرے ہاتھ پکڑے، چومے، کہنے لگا میری مل میں ضرور آنا۔ مجھ سے جایا تو نہیں گیا، اب تک نہیں جایا گیا، 2 سال ہو گئے نا۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے کہ، اور جو خاص بات یہ ہے کہ جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق مصطفیٰ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ پیر سید محمد عبدالرشید شاہ صاحب قادری، آپ جب آرمی میں اپنے تایا جی نے کہا کہ عبدالرشید زندگی تو بہت تھوڑی ہے، چلے جاؤ جا کے جنگل میں ڈیرے لگاؤ، جا کے کام کرو دین کا۔ آپ لاہور چھانی میں ڈاکٹر تھے، تھوڑا عرصہ رہتا تھا، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کی تو پینشن ہونے والی، کہنے لگے میری پینشن ختم ہو گئی، مجھے بلاوا آ گیا ہے۔ ادھر آ کے مانپور میں جنگل میں ڈیرا لگایا، درس بنایا۔ اسی گاؤں میں لوگ بہت سارے اہل تشیع کو دیکھنے آتے تھے۔ ہمارے والد پلی پہ کھڑے ہو جاتے، بچوں کو پیسے دیتے، کہنے لگا نہیں نہ جایا کرو، یہ نہیں ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور انہوں نے پھر محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت لے کر دین کا پورا کام کیا۔ آج ان کی وہ محنت
ہمارے کام آ رہی ہے۔ انہوں نے ہمارے عقیدے کو ایسا کر دیا کہ اللہ نہ کرے کہ ایک طرف ارب روپیہ بھی آ جائے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ ایمان نہیں اکھڑے گا۔ اور جو ایمان سلامت لے کے چلا گیا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ پکا یقین رکھے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اور جس نے اپنے عقیدے میں توڑ پھوڑ لیا، وہ اپنا انجام خود دیکھ لے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، مرد کلندر نے نچوڑ نکال دیا۔ کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس طرح فرمایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تیری بات کیوں کر کوئی پوچھے رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح سرکار لجپال کریم آقا کا مقام انبیاء میں ہے، غوث الورا، پیروں کے پیروشن ضمیر، قندیل نورانی، سرچشمہ سلطانی، پیر پیراں، میر میرا، غوث اعظم سب دیا۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں آپ کا مقام ہے۔ آپ نے جب علم حاصل کیا، دین سے فارغ، دین کو پڑھا اور اپنا جو بھی معاملات مدرسے کے مکمل کیے، مکمل کرنے کے بعد آپ ایک دن سوچ رہے تھے، بیٹھے تھے کہ سرکار نبی پاک خواب میں آئے اور آ کر کہا عبدالقادر منہ کھولو، تو لجپال کریم آقا نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا سبحان اللہ، اور کہا اب بیان کیا کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ لوگ میری بات نہیں سمجھیں گے۔ کہنے اب بیان کرو، سنیں گے۔ پھر چند دن بعد مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا آئے۔ آپ نے کہا عبدالقادر منہ کھولو۔ آپ نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، نبی پاک نے تو 7 مرتبہ منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ۔ کہنے لگے وہ میرے آقا ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا تم بھی بیان کیا کرو۔ پھر سرکار غوث پاک نے چھوٹی مسجد میں بیان کیا، پھر مسجد چھوٹی ہو گئی، لوگ اتنے بیان کو سننے آتے۔ پھر بڑی جامع مسجد میں چلے گئے، جامع مسجد بھی چھوٹی ہو گئی، پھر میدان میں چلے گئے۔ اب سرکار غوث پاک کی جو دربار شریف ہے وہ اتنا بڑا، اتنا وسیع ہے
کہ 1,00,000 پتہ نہیں کتنے دروازے ہیں اس کے، اور 3 منزلیں ہیں اس کی. اور جس طرح حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، یہ اشکان غسل ورا آپ کی بڑی 11ویں پہ جاتے ہیں، اور جدھر بھی نگاہ اٹھاؤ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. جیسے وہاں عمرے کا سما ہوتا ہے ایسے لوگ ادھر جمع ہوتے ہیں. اسی طرح ادھر نجف شریف میں مولا علی کے دربار پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حسین پاک کے حضرت عباس علمدار کے بھی ایسے ہی دیوانے پہنچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھ کو بار بار مکہ اور مدینہ کی اور بغداد شریف کی گلیوں کی اور نجف شریف اور کربلا کی زیارت نصیب عطا فرمائے. ہماری سننے والی بہنوں بیٹیوں کو بھی ان کی زیارت نصیب عطا فرمائے. تو سرکار غوث پاک نے پھر ایسے بیان شروع کیا کہ آپ کے مجمع میں ایک وقت میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا. جب آپ بیان فرماتے تو 70,000 کا مجمع ہوتا، اور مجمع میں جو دور تک بیٹھا ہوتا وہ بھی ایسی آواز آپ کی سنتا جیسے غوث پاک میرے پاس ہی بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو غوث پاک سے کی بیعت آپ سرکار چلو جب میں نے کہا یا غوث اعظم کئی سال تک بلکہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جب 40 سال ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا عبدالقادر مانگو کیا مانگتے ہو. میرے غوث پاک سے چاہنے والوں، میرے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، میرے غوث پاک سے بیعت کرنے والوں، یہ بات غور سے سننا. اللہ رب العزت نے فرمایا عبدالقادر مانگو کیا مانگتے ہو 40 سال کے بعد. فرمایا جو میرا مرید ہوگا نا اسے کلمہ پڑھے بغیر نہ مرنے دے. رب سے یہ مانگا کہ جو میرا مرید ہو جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے اسے مرنے نہ دینا. عبدالقادر نے یہ اللہ سے وعدہ لے لیا. تو کیسی بات ہے، ہم لوگوں کی یہ کتنی برکت ہے کہ ہم اس پیر کے ماننے والے جتنے بھی سلسلے ہیں آخر مہر غوث پاک کی لگے گی. مرید سب غوث پاک کے ہیں، چاہے سلسلہ نقشبند ہو، سول وردی ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں ان پر جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی کوئی ولی نہیں بن سکتا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی سلسلے وہ ان کے کاندھوں پہ میرا قدم ہوگا. قدمی حاضر لرکبت کل ولی اللہ، ہر ولی کے کندھے پہ میرا قدم ہوگا. تو غوث پاک سے ایک بزرگوں کی مجھے بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو امام کسی پیر کا مرید نہیں میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ تو خود کسی کا مرید نہیں، وہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا. یعنی صحیح العقیدہ لوگ تو بغیر مرید ہوئے جو امام اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. کیوں جی علامہ صاحب ٹھیک ہے بات؟ یہ بزرگان دین کا قول ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مسلک میں پختگی عطا فرمائے، ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اور بات ہے تو ہم حاضر ہیں. ہاں دوسری بات میں ادھر بھی کہی تھی اعظم بھائی کے گھر بھی کہ آج یہاں محفل ہوئی ہے. یہ گھر والے، اس گھر کے بچے، اس گھر کے بزرگ، انہوں نے بزرگاں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، منظور احمد، ان کے بیٹے ایک شانی دنیا سے چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں ہوں. اس طرح اس گھر کے جتنے بھی مرحوم ہیں اس محفل پاک کا صدقہ سننے والوں جتنے بھی آئے ان کے مرحوم ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت
کہ محمد سے وفا